बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। भारतीय वज़ीर दिफा की सरक्रीक पर धमकी। भारतीय दफाई वजीर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सरक्रीक सेक्टर में किसी भी कार्रवाई की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों तब्दील कर देगा। सरक्रीक एक दलदल खलीज है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ है और इसमें मादनियात, गैस और तेल के ज़खायर हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सरहद साहिल से खींची जाए, जबकि भारत वस्त से खींचने का दावा करता है। ये तनाज़ा 1914 से चला आ रहा है और अब जंग की सूरत हाल पैदा कर सकता है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का बयान। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे दी, जिस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम मिटेंगे तो तुम भी साथ ही मिटोगे। गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों में भारतीय क़यादत के बयानात ने कशीदगी बढ़ा दी है। भारतीय एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी जंग शुरू करने और तबाही मचाने की बातें की हैं। ये बयानात सरक्रीक सेक्टर पर तवज्जो मरकूज करते हैं, जहां भारत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर रोकना चाहता है, जबकि पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। सरक्रीक पर मादनियात और गैस के ज़खायर पर तनाज़ा। सरक्रीक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तंग दलदली खलीज है, जिसे बरतानवी दौर में 1914 में नाम दिया गया। भारत का दावा है कि यह इलाका मादनियात, नायाब अनासर, तेल और गैस से माला माल है और इसे हासिल करना चाहता है। सरहद की लाइन पर इख्तलाफ है, पाकिस्तान साहल से जबकि भारत वस्त से लाइन खींचने का मुतालबा करता है। भारतीय क़यादत का कहना है कि यहाँ से सड़क कराची तक जाती है और वो सिंध पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये तनाज़ा कश्मीर और लद्दाख के अलावा एक नया महाज खोल सकता है और जंग का सबब बन सकता है। भारतीय नेवल चीफ का जंग शुरू करने का ऐलान। भारतीय नेवल चीफ का कहना है कि इस बार जंग की इब्तिदा भारत करेगा और पाकिस्तान को निशाना बनाएगा। गुज़िश्ता दिनों में भारतीय क़यादत के बयानात से लगता है कि वो सरप्राइज़ हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ड्रोन्स और मिसाइलों से मुसलसल हमले किए जाएंगे और कराची को टारगेट बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में कहा है कि हम तैयार हैं और किसी भी हमले का फौरी जवाब देंगे। ये सूरत हाल इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही है और इसराइल समेत दीगर ममालिक इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कराची पर भारतीय हमले की मुमकिना मनसूबाबंदी। भारतीय क़यादत ने कराची को टारगेट करने के इशारे दिए हैं, जहां सरक्रीक से सड़क जाती है। गुज़िश्ता जंग में बरहमूस मिसाइलों से कराची पर हमले की तैयारी की गई थी, लेकिन वो रोक दी गई थी। अब भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि इस बार कोई हद नहीं होगी और तमाम लाइनें अबूर की जाएंगी, जबकि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह किया है कि हम अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जवाब में सिंध को महफूज रखेंगे। ये तनाज़ा पुराने मसाइल को जिंदा कर रहा है और एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका फैसला होना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत की हंगामी मीटिंग। बगराम एयरबेस के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने तमाम आला कमांडर्स को 3 रोज़ा इजलास के लिए तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग का मकसद बगराम एयरबेस को मुमकिना अमरीकी ख़तरात से महफूज रखना है। तालिबान को मुबैना तौर पर चीन या रूस से इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हो रही हैं। चीन की अरबों डॉलर की सरमायाकारी ख़तरे में है, जिसके बायस बीजिंग ने तशवीश का इजहार किया है। अफगान फोर्सेस को अमरीकी ड्रोन्स की सरगर्मियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका में फौजी क़यादत और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान शदीद इख्तलाफात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया फौजी इजलास के बाद अमेरिकी जनरल्स में बेचैनी बढ़ चुकी है। ज़राए के मुताबिक कई आला अफसरान डोनाल्ड ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी से मुतफिक नहीं। कुछ जनरल्स ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका का अफगानिस्तान वापस जाने का कोई मंसूबा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तलाफ रखने वाले कमांडर्स को बर्खास्त करने की भी धमकी दी है। अमेरिकी फ़ौज के अंदर इस वक्त वाज़ेह तकसीम पैदा हो चुकी है।
چین اور روس کا ممکنہ کردار افغانستان میں نئی طاقتوں کی صف بندی۔ چین کی سرمایہ کاری افغانستان میں خطرے سے دوچار ہے، جس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو چین اور روس ان کے دفاع میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روس پہلے ہی طالبان حکومت کو تسلیم کر چکا ہے اور عسکری تعاون کا عندیہ دے چکا ہے۔ طالبان نے چین سے جدید دفاعی نظام فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی حملے کی صورت میں وہ بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی ڈرونز افغانستان کی فضاؤں میں سرگرم، طالبان کی تشویش میں اضافہ۔ طالبان قیادت نے تصدیق کی ہے کہ امریکی ڈرونز افغانستان کی فضائی حدود میں مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈرون چین کے منصوبوں پر نگرانی کر رہے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ ڈرونز کو گرانے کی صلاحیت فی الحال محدود رکھتے ہیں، جبکہ چین کو بھی اپنی سرمایہ کاری پر بڑھتے خطرات کی وجہ سے سخت تشویش لاحق ہے۔ طالبان کا موقف ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ دفاعی نظام حاصل کریں گے۔ حماس اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حماس اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے گا۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں بمباری ختم کرنے پر رضامند ہیں۔ اب جلد معلوم ہو جائے گا کہ آیا حماس سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ سے ابتدائی انخلا کی حد پر متفق ہو گیا ہے اور اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے مصر روانہ ہو رہا ہے۔ امریکہ جنگ بندی منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امید ہے میرا جنگ بندی منصوبہ جلد حقیقت بنے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا خیال تھا کہ امریکی صدر کا منصوبہ اسرائیل کو حماس پر مکمل فتح دلائے گا، مگر ایسا لگتا نہیں کہ نیتن یاہو کو وہ سب مل پائے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس نے تمام یرغمالی کی رہائی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ یورپ بھر میں غزہ کے حق میں مظاہرے، ہزاروں افراد سڑکوں پر، لندن میں گرفتاریاں۔ یورپ کے کئی بڑے شہروں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین، پرتگال اور آئرلینڈ سمیت متعدد ممالک میں بڑے پیمانے پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بارسلونا، میڈرڈ، روم اور لزبن میں مظاہرے اس وقت شدت اختیار کر گئے جب اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والی گلوبل سموتھ فلٹیلا کو روک کر 450 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا، جن میں 40 ہسپانوی شہری بھی شامل ہیں۔ دوحہ حملے پر دباؤ کے بعد نیتن یاہو نے غزہ امن منصوبے پر لچک دکھائی، نیو یارک ٹائم کا دعویٰ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے انکشاف کیا ہے کہ قطر پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد امریکہ اور عرب ممالک کے شدید دباؤ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ امن منصوبے پر لچک دکھانے پر مجبور کیا۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر میں اسرائیل کے دوحہ پر حملے نے قطر میں جاری غزہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا، جس پر خطے اور واشنگٹن میں سخت رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد امریکہ اور عرب ممالک نے اسرائیل پر سفارتی دباؤ بڑھایا، جس کے نتیجے میں نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں نرم رویہ اختیار کیا۔ یورپ اسرائیل سے تمام تعلقات ختم کر دے، نائب وزیر اعظم اسپین کی نائب وزیر اعظم نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے تمام تر تعلقات ختم کر لیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہسپانوی نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں نے عالمی برادری بالخصوص یورپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اسرائیل سے ہر قسم کے معاہدے ختم کر کے قطع تعلق کر لیا جائے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر لگے الزامات بے بنیاد ہیں، مسعود پزشکیان۔
ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر لگنے والے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی ریاستی دفاعی ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا کو ہر قسم کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے ایٹمی پروگرام میں ایٹمی ہتھیاروں کا حصول شامل نہیں ہے۔ جارجیا میں حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کر کے صدارتی محل پر حملہ۔ یورپی ملک جارجیا میں سیاسی حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کے دوران مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت تبلیسی میں ہونے والے ان مظاہروں کے دوران مظاہرین نے لبرٹی اسکوائر کے قریب لگائی جانے والی رکاوٹوں کو آگ لگا دی۔ مظاہروں کا آغاز حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ہوا جس میں آئندہ انتخابات کے بائیکاٹ کی اپوزیشن کی کال کو نظر انداز کیا گیا۔ تقریباً 9 لاکھ فلسطینی غزہ پٹی سے منتقل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 9 لاکھ فلسطینی غزہ شہر میں جاری عسکری کارروائیوں کے باعث جنوب کی جانب منتقل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شہر پر قبضہ عمارتوں سے انخلاء اور اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں اتنی بڑی نقل مکانی کا باعث بنے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ رہائش گاہوں کو چھوڑ دیں۔ جو لوگ واپس آئیں گے انہیں عسکری کارروائیوں کا حصہ سمجھا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں طیاروں اور ٹینکوں سے رہائشی عمارتوں پر بمباری کی ہے، جس سے کئی مکانات منہدم ہو گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔